الحمد لله الملك المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في كل حين وآن. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ہمارے اور آپ کے درمیان منعقد کیا گیا ہے، آج مجھے توحید اور شرک کے تعلق سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن میں بہت مختصر سی گفتگو اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کیا چیز ہے. توحید کے حقیقی معنی کیا ہے اور شرک کی صحیح حد کیا ہے. اور میرے اپنے خیال سے آج اسے سمجھنا عالم اسلام کے حوالے سے اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ آج کچھ توحید کی ٹھیکیدار قومیں جو اپنے آپ کو صرف موحد سمجھتے ہیں، باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کو بات بات پر مشرک بناتے نظر آتے ہیں. جب تک توحید اور شرک کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی سمجھا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ خود بھی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اور دنیا کو مشرک بناتے رہیں گے. ان کے حق میں بھی بہتر ہے کہ وہ اس معنی کو سمجھیں، اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کے مفہوم کو سمجھیں. پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں صاف صاف یہ اعلان فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پروردگار عالم شرک کو نہیں بخشے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا وہ جسے چاہے گا بخش دے گا.
لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ آج ایک طبقہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو بات بات پر مشرک بناتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی نظر میں شرک کے علاوہ اور کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اپنی امت پر آنے والے تمام فتنوں کی نشاندہی فرمائی۔ متعدد احادیث اس ضمن میں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ فتنوں کی شدت کو بیان کیا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس بادروا بالاعمال الصالحہ، اے لوگوں نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف دوڑو، اس لیے کہ عنقریب فتنے ہوں گے، ایسے شدید فتنے کہ ان فتنوں کی وجہ سے ان فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات تم پر چھا جاتی ہے وہ فتنے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک بندہ اگر صبح میں مسلمان ہوگا تو ان فتنوں کا شکار ہونے کی وجہ سے شام تک کافر ہو جائے گا، اگر شام کو مسلمان ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر فتنے ایسے برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے پڑتے ہیں۔ تو میرے آقا نے تمام فتنوں کی نشاندہی فرمائی، بچنے کی تلقین فرمائی، مگر آج ایک طبقہ جو ساری دنیا کو مشرک بنانے پہ تلا ہوا ہے، آئیے ذرا دیکھیں کیا اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں شرک والے فتنے کا خوف نہیں تھا؟ کیا میرے آقا کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میری امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی؟ آج بات بات پر مشرک کہنے والے میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور آئیے اس ضمن میں بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کی طرف چلیں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تعلق سے اس بات کا خوف تھا یا نہیں؟ سارے فتنوں کو بتانے والے پیغمبر اسلام ان کے تعلق سے اپنی امت کے بارے میں شرک کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد ثانی کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک کے کلمات طیبہ یہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لكم وانا شہید علیکم وانی لانظر الى حوضی الان وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد پر
اسی طرح آپ نے نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر شریف کی طرف آئے اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم بے شک میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا کہ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ اللہ کے رسول کو پوری روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر اللہ نے انہیں مالک و مختار بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آگے فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرو گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے، دنیا دار بن جاؤ گے۔ اس بات کا خوف تو ہے، مگر مشرک ہو جاؤ گے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالی ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ نبی آخر الزمان جو پوری زندگی امت کے غم میں روتے رہے، انہیں تو اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے، مگر یہ مسلمانوں کو مشرک بنانے والے آج انہیں ہر طرف صرف شرک ہی نظر آ رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ایمان نبی کی حدیث پر ہے یا آج کے ان خود ساختہ موحدین کے فتووں پر۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب آئیے ذرا توحید اور شرک کو سمجھ لیا جائے۔ توحید کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، واجب الوجود ہے، معبود حقیقی ہے، وہی مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہے اور اس کا عدم محال ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ یہ توحید کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ سمجھا جائے، یہ ہے توحید۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں کی زبان میں خود انہی کی تعریف کے حوالے سے میں آج کی یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ غور کیجئے گا لفظ پہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لینا، یہی ہوتا ہے شرک فی الذات۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا وہابیت کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، رب محمد کی قسم، شرک کی تم ایک تعریف کر کے دکھاؤ، اسی تعریف سے اگر تمہیں مشرک نہ ثابت کر دیا تو خدا کی قسم میں مائک پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، لیکن کاش یہ اس جملے کا مطلب سمجھے ہوتے جو خود کہتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفتیں ہیں کیا؟
اللہ کی صفت قدیم ہے، اللہ کی صفت ازلی ہے، اللہ کی صفت ابدی ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ اب اگر اس طریقے پر کسی مخلوق میں کوئی صفت مان لی جائے تو بے شک یہ شرک ہوگا، اور اگر صرف لفظی اور معنوی اشتراک کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی صفت کسی مخلوق پر بول دیا جائے تو ہرگز اس کی بنیاد پر شرک نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے کئی معاملے کھڑے کیے۔ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، اسے رسول کے لیے ثابت کر دیا، شرک ہو گیا۔ مدد مانگنا صرف اللہ سے ہے، اولیاء سے انبیاء سے مانگ لیا، یہ شرک ہو گیا۔ بہت سارے مسائل لے کر کے یہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، اور اب تو یہ حال ہے، مزاروں پہ چلے گئے تو مشرک، چادر ڈال دی تو مشرک، پھول ڈال دیے تو مشرک، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو مشرک، فاتحہ پڑھ لی تو مشرک، وہاں کے مقامات مقدسہ کا ادب کیا تو مشرک۔ ہر کام میں مشرک، ہر کام میں شرک۔ اللہ کے رسول فرماتے مجھے شرک کا خوف نہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی قوم نکلی ہے جو سب کو مشرک بنا رہی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے خود اپنی صفتیں اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، خود اپنی صفتیں۔ اب اس سلسلے میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس سے پہلے ایک آیت سن لیں، اللہ رب العزت قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ارشاد فرماتا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ نے رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، یہ دونوں رب کی صفتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مومنوں کے لیے بڑے شفیق اور رحم فرمانے والے۔ رؤوف الرحیم اللہ نے اپنی صفت کہا، اور یہی صفت پیارے مصطفیٰ کے لیے بھی استعمال کیا۔ اب آپ نے کیا تعریف کی کہ اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، معاذ اللہ، تو تمہارے فتوے سے خود قرآن کی اس آیت پر شرک پڑے گا کہ نہیں؟ بولو، اللہ نے اپنی صفت میں رسول کو شریک کیا کہ نہیں؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ چلیے میں اور عام فہم طریقے پہ آپ کو سمجھا دوں۔ یہ بتائیے، آپ اپنے آپ کو امین کہتے ہو یا نہیں؟ آپ سمیع و بصیر ہو کہ نہیں؟ سنتے ہو، دیکھتے ہو، امین ہو، اور آپ آپس میں اپنے کسی امیر کو حاکم بھی کہتے ہو، آپ مومن بھی کہتے ہو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صفتیں جو آپ عام بول چال میں اپنے لیے استعمال کرتے ہو، یہ ساری صفتیں قرآن میں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو مومن بھی کہا، اللہ نے اپنے آپ کو سمیع و بصیر بھی کہا، اللہ نے اپنے آپ کو امین بھی کہا، اللہ نے اپنے آپ کو قوی بھی کہا، اور یہی ساری صفتیں بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ میں وقت رہتا تو پورے حوالے سے آپ کو بتاتا۔ تو اب اگر شرک کا یہی مطلب ہے کہ کسی بھی طریقے سے اشتراک ہو جائے تو اسے شرک کہیں گے،
تو بتاؤ یہ ساری دنیا کے لوگ مشرک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اللہ بھی مومن، آپ بھی مومن، صفت میں شریک ہو گئے۔ اللہ بھی سمیع و بصیر، آپ بھی سمیع و بصیر، تو صفت میں شریک ہوئے کہ نہیں؟ سب چھوڑیے، ایک اور عام مثال لیجئے۔ آپ اپنے علماء کو مولانا کہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، مولانا کہتے ہیں، وہ بھی اپنے زندے مردے سارے علماء کو مولانا کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا؟ انت مولانا، اے اللہ تو ہی مولانا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو ہی مولانا اپنے آپ کو، اور آپ سارے علماء کو مولانا کہتے ہیں، تو شرک ہوا کہ نہیں؟ اگر یہی معاملہ شرک کا رہے گا تو قسم خدا کی دنیا میں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں پائے گا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں شرک کا مطلب کیا ہے۔ شرک کب ہوگا؟ جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت کسی مخلوق میں مانی جائے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، اس کا سمیع و بصیر ہونا ذاتی ہے، مخلوق سمیع و بصیر ہے، اس کا سمیع و بصیر ہونا عطائی ہے۔ اللہ تعالی امین ہے، قوی ہے، یہ ذاتی اس کی صفت ہے، ازلی اور ابدی ہے، قدیم ہے۔ اور بندہ جو امین ہے، سمیع و بصیر ہے، قوی ہے، مومن ہے، یہ ساری صفتیں عطائی ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر ذاتی طور پر یہ صفت مانی جائے گی تب جا کر کے شرک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے شرک کا فتویٰ اس امت میں ان لوگوں نے دیا جنہوں نے شرک کے معنی کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب تحکیم کا مسئلہ آیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم تسلیم کر لیا گیا کہ یہ دونوں مل کے جو فیصلہ کریں اسے حضرت امیر معاویہ بھی تسلیم کر لیں گے اور حضرت علی بھی تسلیم کر لیں گے۔ جب تحکیم کا یہ مسئلہ سامنے آیا اور طرفین متفق ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے کچھ لوگ الگ ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ علی تو مشرک ہو گئے معاذ اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو شیر خدا پہ شرک کا فتویٰ لگا چکے ہیں، تو آپ کس کھیت کی مولی؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو مشرک ہو گئے اور آپ کی جماعت بھی مشرک ہو گئی۔ حضرت علی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ لوگ نہ مانے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی کی اجازت لے کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے مولائے کائنات پہ شرک کا فتویٰ دیا ہے، ان کی جمعیت کو مشرک کہتے ہو، آخر تمہیں مولا علی کی کون سی بات ناپسند آئی؟ ان لوگوں نے کہا کہ سنیے، غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ بتائیے زمانے صحابہ کے لوگ، انہوں نے کہا ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، سورہ یوسف میں پارہ نمبر 13 میں اللہ ارشاد فرماتا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، حاکم صرف اللہ ہے، اور علی نے اور معاویہ نے بندوں کو حکم مان لیا، تو حکم تو صرف اللہ کا ہے، یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ اب اسی کو بندے کے اندر مان لیا تو علی بھی مشرک اور معاویہ بھی مشرک۔ سمجھا آپ نے؟ یہ ہے ان مشرکین کا طریقہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا سر پکڑ لیا، کہا ایسے ہی تم لوگ قرآن سمجھتے ہو؟ فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، آیت تو بالکل صحیح پڑھی لیکن مطلب بالکل غلط سمجھا۔ تم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا تو آپ سمجھا دیجئے۔ کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، بندے کو اگر حکم مان لیا تو شرک ہو گیا، تو اب بتاؤ تم لوگ، تم سورہ یوسف میں چلے گئے 13ویں پارے میں، تھوڑا اور پہلے آؤ، سورہ نساء کھولو،
5वें पारे में आओ, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब शौहर और बीवी में ना इत्तेफाकी हो जाए, मामलात खराब हो जाएं और दोनों सुलह सफाई का मामला तय करना चाहें, फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो एक हकम शौहर की तरफ से लाओ और एक हकम बीवी की तरफ से लाओ और दोनों मिलकर के फैसला कर दें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, बानरों तुम लोग बताओ, अगर हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और बंदे को हाकिम मानना शिर्क है, तो अल्लाह ने खुद ही शिर्क करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ने खुद कहा एक हाकिम मर्द की तरफ से लाओ, एक हाकिम औरत की तरफ से लाओ। अब जरा सोचिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अगर न समझाते तो उनका क्या होता? 5000 ने तो तौबा कर ली, मगर बाकी जो थे उनके ऊपर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के समझाने का कोई असर न हुआ। उन्होंने कहा, हम पक्के मुवाहिद हैं, हम इस शिर्क को तस्लीम नहीं कर सकते, ये शिर्क है। हजरत अली ने कहा, बस हुज्जत ताम हो गई। हुक्म दिया, फौज को घेरा, इन कम बख्तों को चारों तरफ से घेरा। न उनकी नमाज का ख्याल किया, न उनकी ज़कात का, न उनके तकवा तहारत का। और खारजी वो लोग थे जो दिन भर रोजे रखते, रात भर नमाजें पढ़ते थे। फरमाया, घेर के कत्ल करो इन कम बख्तों को, ये उम्मत के बदतरीन लोग हैं। जब हजरत अली ने यह हुक्म दिया है तो हजरत इमाम हसनैन करीमैन जैसे लोग हजरत अली के सामने आ गए। अब्बू जान आप क्या कर रहे हैं? इन लोगों को कत्ल करेंगे जो दिन दिन भर रोजे रखते हैं, रात रात भर कुरान पढ़ते हैं। हजरत अली मुस्कुराए, फरमाया, सच फरमाया था गैब बताने वाले मुस्तफा ने, तुहक्किरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम। मेरे नबी ने फरमाया था, ऐसी कौम पैदा होगी, उनकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को कम समझोगे, उनके रोजों के सामने अपने रोजों को कम समझोगे, उनकी इबादत के सामने अपनी इबादत को कम समझोगे। लेकिन यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सम मिन रमिया, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से निकल जाता है। दीन से उनका कोई वास्ता ना होगा। हुक्म दिया कत्ल करने के लिए, साहब को घेर के कत्ल किया। बीच लड़ाई में खबर आई कि कुछ लोग दरिया पार कर रहे हैं। मौला अली ने कहा, एक भी उस तरफ नहीं जाएंगे, सब इसी तरफ कत्ल होंगे। सब मारे गए, लेकिन लोगों के हाथ कांप रहे थे। मौला अली के हुक्म से कत्ल किया, लेकिन फिक्र थी कहीं गलती तो नहीं हो गई। ऐसे नमाजियों को, ऐसे परहेजगारों को कत्ल कर डाला। मगर मौला अली ने भांप लिया अपनी फौज के मिजाज को, तो एक गैब की खबर बताई, एक गैब की खबर दी। फरमाया, सुनो, तलाश करो इसमें, इन खारिजियों में अगर जुस्सुदै है, यानी ऐसा शख्स जिसका एक हाथ औरत के पिस्तान की तरह होगा, तलाश करो। अगर वो है तो तुमने दुनिया के बदतरीन लोगों को कत्ल किया, और अगर वो नहीं है तो तुमसे गलती हुई। लोगों ने कहा, ये तो गैब की खबर है, तलाश करो। तलाश किया, लाशों को पलटना शुरू किया, कहीं नजर नहीं आया। लोग परेशानी लोगों की बढ़ने लगी। मौला अली ने कहा, मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, तलाश करो। लोगों ने फिर तलाश किया तो कीचड़ में दबा हुआ था। उसे उठाया तो उसका एक हाथ औरत के पिस्तान की तरह था। मौला अली ने नारे तकबीर बुलंद किया और फौज ने उसका जवाब दिया। एक साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया और ये कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस जमीन को इस बदतरीन कौम से पाक कर दिया। मौला अली ने घूम के देखा, कहा, अच्छा तुम समझते ये लोग खत्म हो गए? अरे इनमें से कुछ अपनी माँ के पेट में है, कुछ अपने बाप की सुल्बों में है। ये हर जमाने में निकलते रहेंगे, हत्ता यखरुज आखिर उम्मत दज्जाल, यहां तक कि इन्हीं लोगों की जमात दज्जाल के साथ भी निकलेगी, इन्हीं की जमात दज्जाल के साथ होगी। तो जब मौला अली ने कहा हर जमाने में निकलेंगे तो निकलेंगे, कल इन्होंने
اور ان کے ماننے والوں کو مشرک کہا، آج یہ ساری دنیا کے اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں۔ جیسے غلطی کل کیا تھا قرآن سمجھنے میں، وہی غلطی آج کرتے ہیں قرآن سمجھنے میں۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شرک کیا چیز ہے اسے سمجھیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ مسلمانوں کو مشرک بنانے سے بچیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ایک معزز مہمان لنکا سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، میری خود بھی خواہش ہے کہ ان کا مکمل مدلل بیان آپ کے سامنے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بد مذہبیت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہر حال میں اہل سنت والجماعت پہ قائم و دائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام